ایک مشہور واقعہ ہے جب حضرت علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیت المال سے کچھ اضافی مال کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صاف انکار کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا مال کیسے دے سکتا ہوں جو تمہارا حق نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک گرم لوہا پکڑ کر کہا، عقیل جب تم دنیا کی اس معمولی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو میں اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا۔ اس بات نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح کر دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک انصاف سے ہٹ کر کچھ بھی ممکن نہیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ابتدا سے اسلام کی طرف مائل تھا، لیکن مشرکین مکہ کے خوف سے علل اعلان اسلام نہیں قبول کر سکتے تھے۔ چنانچہ بدر میں بادل نخواستہ مشرکین کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان کو شکست ہوئی تو دوسرے مشرکین کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو میرے گھرانے والوں میں کون کون لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ نے تحقیقات کر کے عرض کیا کہ نوفل، عباس اور عقیل گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابو جہل قتل ہو گیا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اب تہامہ میں مسلمانوں کا کوئی مزاحم باقی نہیں رہا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مال و دولت سے خالی تھے، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ان کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے کے بعد مکہ واپس گئے اور 8 ہجری میں باقاعدہ اسلام لا کر ہجرت کا شرف حاصل کیا اور غزوہ تبوک میں شریک ہو کر پھر مکہ مکرمہ واپس گئے۔ وہاں جا کر بیمار پڑ گئے، اس لیے فتح مکہ، طائف اور حنین میں شرکت سے معذور رہے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ حنین میں شریک ہوئے، بلکہ جب مسلمانوں کو ابتدا میں شکست ہوئی اور مہاجرین و انصار کے پاؤں اکھڑ گئے تو اس وقت بھی یہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور چچا زاد بھائی تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو یزید ہے۔ آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ غزوہ موطا میں شرکت فرمائی جس کے بعد نابینا ہو گئے۔ 96 سال کی عمر پائی۔ آپ کے کئی بیٹے تھے جن میں سے حضرت مسلم ابن عقیل سفیر حسین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے، جنہیں واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ قبل یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ نے 96 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں کہیں پتہ نہیں چلتا۔ حنین کے بعد معاویہ اور جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اختلافات کے زمانے میں نظر آتے ہیں۔ یہ گو کہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن اپنی ضروریات کی بنا پر امیر معاویہ سے تعلقات رکھتے تھے اور مدینہ منورہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفلس، مقروض اور روپیہ کے حاجت مند تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے یہاں یہ شے ان کا تھی اور امیر معاویہ کا خزانہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا تھا، اس لیے افلاس و ناداری نے امیر معاویہ کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ امیر معاویہ کے پاس جانے سے پہلے ایک مرتبہ قرض کی ادائیگی کی فکر میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے۔ انہوں نے بڑی پذیرائی کی، امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے لا کر کپڑے بدلائے، شام کو دسترخوان بچھا تو صرف روٹی، نمک اور ترکاری آئی۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس یہی سامان ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ عقیل نے مطلب بیان کیا کہ میرا قرض ادا کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، کس قدر ہے؟ کہا 40,000۔ آپ نے جواب دیا، میرے پاس اتنا روپیہ کہاں، تھوڑا صبر کیجئے، جب 4,000 میرا وظیفہ ملے گا تو آپ کو دے دوں گا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کو کیا دشواری ہے؟ بیت المال تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھ کو وظیفہ کے انتظار میں کب تک رکھو گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں مسلمانوں کا امین ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ خیانت کر کے ان کا مال آپ کے حوالے کر دوں؟ یہ جواب سن کر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور امیر معاویہ کے پاس پہنچے۔ معاویہ نے پوچھا، تم نے علی اور ان کے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ جواب دیا، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح صحابی ہیں، بس صرف اس قدر کمی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہیں ہیں، اور تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک ابو سفیان کے حواریوں کی طرح ہوں۔ مگر اس موازنہ کے بعد بھی دوسرے دن امیر معاویہ نے دربار میں انہیں بلوا کر 50,000 درم دلوائے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام جانے کے بعد معاویہ لوگوں کے سامنے ان کو مثال میں پیش کر کے ان کو اپنی حمایت پر آمادہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میں حق پر نہ ہوتا تو علی کے بھائی ان کو چھوڑ کر میرا ساتھ کیوں دیتے؟
ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے یہی دلیل پیش کر رہے تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا بھائی دین کے لیے بہتر ہے اور تم دنیا کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی، رہا آخرت کا معاملہ تو اس کے لیے اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہوں۔ مذہبی علوم کے علاوہ روایتی علوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، چنانچہ علم الانساب کے جو عربوں کا خاص علم تھا بڑے ماہر تھے۔ ایام عرب کی داستانیں بھی آپ کو ازبر تھیں اور ان علوم میں لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور لوگ ان سے مستفید ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ابو زید مجھ کو تمہارے ساتھ دوہری محبت ہے، اسی قرابت کے سبب سے اور دوسری وجہ کہ میرے چچا تم کو محبوب رکھتے تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ کا اولین مقصد عدل و انصاف کو نافذ کرنا تھا۔ آپ نے اپنے عہد میں عدل کو بنیاد بنایا اور تمام لوگوں کو برابری کا حق دیا۔ آپ نے خود فرمایا کہ عدل و انصاف تمام کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی خلافت کا سب سے پہلا اصول یہی تھا کہ ہر معاملے میں انصاف ہو، چاہے اس میں کسی کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ حاکم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے، چاہے انہیں اس کے بدلے میں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی شخص حضرت علی علیہ السلام کی قمیض لے گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی قمیض گم ہو گئی ہے تو آپ نے اس یہودی سے بات کی اور عدالت میں مقدمہ درج کروایا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نے خود کو قاضی کے سامنے پیش کیا اور گواہوں کا سہارا لیا۔ عدالت نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ شواہد حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نہیں تھے۔ یہودی نے حضرت علی علیہ السلام کی انصاف پسندی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور قمیض بھی واپس کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کو ہمیشہ پہلی ترجیح دی اور کبھی بھی اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے گورنر کو برطرف کر دیا کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ جب آپ کو اس کے ظلم کی خبر ملی تو آپ نے فوری طور پر اس کو عہدے سے ہٹا دیا اور کہا کہ جو شخص لوگوں کے حقوق کے بارے میں لاپرواہی برتے اس کو اس عہدے کا حق نہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک حکمران کا اصل مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود اور انصاف تھا، اور اگر کوئی اس اصول پر پورا نہیں اترتا تو وہ اس عہدے کے قابل نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کے یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ عدل ہر حال میں سب سے اہم ہے، چاہے انسان کو کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے اور عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔